امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر آیا ہے کہ یہ بہت ایک نیک یعنی اللہ کے ولی تھے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. یہ حسین ابن علی کو کہا جاتا تھا، ان کا نام حسین ابن علی تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. تو ان کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ وہ 24 گھنٹوں میں 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے. باقی ان کی نیکیاں الگ تھی، لیکن نمازوں کے بارے میں ان کی یہ حالت تھی کہ 24 گھنٹوں میں وہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، کوئی دوسرا فرد نہیں تھا. تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خیال کیا کہ یہ بوڑھی عورت ہے، گھر میں کوئی فرد نہیں ہے. تو سوچا کہ ان کو پانی کون لا کر دیتا ہوگا، کون لکڑی لا کر دیتا ہوگا، چونکہ وہاں پر ان چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی. تو دل میں خیال آیا کہ کوئی بندہ تو اس طرح ہے نہیں، یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے. تو سوچا اس کے لیے ایک مشک بنوائی. وہ اس مشک میں صبح سحری کے وقت پانی لا کر اس کے برتنوں میں ڈال دیا کرتا تھا. یہ روز کا ان کا معمول تھا. اور اسی طرح جنگل سے لکڑی لا کر ان کے گھر میں ڈال دیا کرتا تھا. تو وہ مائی ان سے پوچھتی تھی کہ بیٹا آپ کون ہیں؟ تو وہ ان کو فرماتا تھا کہ مائی جی آپ کو میرے سے کیا غرض ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. یعنی جب بھی وہ پوچھتی تھی تو وہ سوال پر وہ یہ فرماتے تھے. آخر ایسا ہوا کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ وفات پا گئے. اور جب غسل دینے والوں نے ان کا جسم دیکھا تو کندھوں پر وہ مشک کے نشانات تھے، جیسے رسی کے نشانات ہوتے ہیں. تو وہ غسل دینے والے حیران ہو گئے کہ اتنا نرم و نازک آدمی کہ جس نے کبھی زندگی میں کوئی چیز اٹھائی نہیں ہے، ان کے کندھوں پر نشانات کیسے پڑ گئے؟ تو انہوں نے وہ تجسس میں پڑ گئے کہ ایسے آدمی یہ نشانات کہاں سے آ گئے. تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن 4 دن جو ہماری تھی اس نے بولا کہ ہمارے یعنی گھر میں اب پانی نہیں پہنچتا، وہ لکڑی بھی نہیں پہنچتی، وہ پہنچانے والا کہیں چلا تو نہیں گیا. تو لوگوں کے اندر جب یہ باتیں مشہور ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو امام زین العابدین ہے. یہ پتہ چلا کہ یہ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس بوڑھیا کے گھر میں پانی پہنچاتے تھے اور لکڑیاں دیتے تھے. اپنے نام تک اس نے ظاہر نہیں کیا، یعنی اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے وہ اس طرح کرتے تھے اور کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں اس طرح کرتا ہوں. سب سے بدتر جگہ جو ہے وہ منافقی ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق یہ جہنم کے سب سے پچھلے طبقے میں ہوں گے. چونکہ منافق اور کافروں کا عمل یہ ہے کہ وہ برائی کو ظاہر کرتے ہیں، ہر بری بات کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، برائی پھیلاتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ ایسے کاموں کو ناپسند کرتے ہیں، ایسے اعمال کو ناپسند کرتے ہیں. تو رب ذوالجلال کا فرمان ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تبارک و تعالی برائی ظاہر کرنے کو پسند نہیں فرماتے. یعنی غیبت ہی برائی ہے، لا یعنی برائی ہے، چغلی برائی ہے. کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اس کے دل کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، کی برائی ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، یہ برائی ہے. اسی طرح کسی کو پر تہمت لگانا، کسی کے بارے میں سازش کرنا، یہ ساری برائیاں ہیں. اور اللہ جل جلالہ صراحتاً فرما رہے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. ایسی بات جو بری ہے اللہ جل جلالہ پسند نہیں فرماتا. یعنی جو شخص ایسی بات ظاہر کرتے ہیں. اور ہمارا تو ایک ماحول بن چکا ہے، حالانکہ یہ ساری عیوبات ہیں، اور یعنی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم ایسی بات کو ہنر سمجھتے ہیں. یعنی 2-4 بندوں کے سامنے اپنی بات کو کرنا، پھر اگلے بندے کو زیر کرنا اپنی باتوں میں، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے 2-4 بندے میری بات سنیں اور فلاں بندے کی تصویر ہو. اس کو ہم ہنر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اس کو عیب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ برائی ہے، ناپسند فرماتے ہیں. ہاں ایسی بات الا من ظلم، ایسی بات کہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو. ایک ظالم ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو مظلوم اس ظالم کی ظلم کو ایسے بندے کے سامنے اس برائی کو ظاہر کر سکتا ہے جو برسر اقتدار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس کا تدارک کر سکتا ہے. تو ایسے آدمی کے سامنے یعنی ایک
وقت بادشاہ وقت کے سامنے، قاضی کے سامنے، یا ایک مفتی قاضی کے سامنے ایسی بات کو آپ بیان کر سکتے ہیں جس سے وہ اس کا تدارک کرے، یعنی اس کو ختم کرے، اس کے اصلاح کرے، تو ایسے بندے کے سامنے آپ ایسی برائی کو پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن جس میں کسی کو تذلیل ہو، کسی کے دل کو دکھ پہنچانا مقصود ہو اور کسی کو زیر کرنا مقصود ہو، تو یہ حرام ہے، اللہ جل جلالہ پسند نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے، جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم سے کوئی دوسرا بندہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے سارے ایسے بندوں کو ہم زخمی کرتے ہیں اپنی زبان سے، کتنے سارے بندوں کا ہم حق لے لیتے ہیں، ہمیں پرواہی بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا کہ ایسا آدمی مومن نہیں ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص برائی کو ظاہر کرے تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ جل جلالہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینے کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو، بیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه، تم اگر ظاہر کرو گے کسی خیر کو، او تخفوه یا چھپاؤ گے، او تعفو عن سوء یا کسی برائی کا درگزر کرو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ جل جلالہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ آیات مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، یا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، یا اس صدقے کو ظاہر کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، اور اس نیت سے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ لوگ بھی صدقہ دینے والے بن جائے، لوگ بھی خیرات دینے والے بن جائے، ایک ترغیبی ہو، دل کے اندر جیسی نیت ہو، یا اسی طرح ایک شخص صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو چھپا رہا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، صرف میں جانوں اور میرا رب جانے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو میں، ان تمام چیزوں کے اوپر میں قادر ہوں، قدرت رکھتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، کوئی بھی کام ہو ہم کریں، نیکی کا کریں تو وہ ہم مجھے بتاؤ اور میرا رب کو بتاؤ۔ اس لیے بہترین صدقہ بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس جو ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ تو آئے اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔